جسمانی کمزوری کے لیے روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں نتیجہ سامنے آئے گا۔ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلیں۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر اور گردوں کا درد نہیں ہوتا اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر کبھی بھی نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثر ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ہمیشہ ایروپلین موڈ پر رکھ کر سوئیں۔ بالوں میں باقاعدگی سے تیل لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ جتنا سوچیں گے اتنی ہی مشکلات میں مبتلا رہیں گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں یا خود کو کسی کام میں مصروف رکھیں۔ حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرنا اپنی عزت کو کھونے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ لونگ کے تیل کو روئی میں ملا کر دانتوں پر لگائیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں بتا دیں کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچ آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر دانت کمزور ہونے لگیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کی مضبوطی برقرار رہے گی۔ جن لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے وہ پالک کھانے کو معمول بنا لیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آنکھوں میں جلن محسوس ہو تو جان لیں کہ بینائی کمزور ہونے والی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاول کی مقدار کم کر دیں اور پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چنے کی دال ہفتے میں 1 بار کھانے سے خون کی روانی درست رہتی ہے۔ اگر گنجن کا مسئلہ ہو تو چنے کی دال کا پانی سر پر لگا کر سو جائیں، 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ بکرے کے گوشت سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، بلکہ اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ سنترے کے چھلکے کا روزانہ استعمال معدے میں تیزابیت سے پیدا ہونے والی جلن کو کم کرتا ہے۔ مٹر کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، جبکہ سرخ پھل کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو املی کا شربت پینا فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کی شریانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبانے سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ نہار و نیم گرم پانی میں کھجور ڈال کر کھائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے چاہیے۔ بوتل کو منہ پر رکھ کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ جس گھر میں ہر جمعہ چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنا اور کالا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں، اس سے بال 88 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ ہاتھ پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے یہاں شادی کے کئی سالوں تک اولاد نہ ہونے پر انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد پانے کے بعد ان کی توجہ کتے سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کتے کے بے قابو بھونکنے کی آواز پر بچے اندر دوڑ گئے۔ کتا باہر نکلا اور اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ بچے کے والد نے کتے کے منہ پر خون دیکھ کر صورتحال سمجھ لی۔ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر انہوں نے بندوق نکالی اور کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور قریب ہی ایک سانپ مر چکا تھا جس کا سر چبا ہوا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر جسم پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ زیتون کے تیل کو سرما کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ملا کر کھائیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچیں کیونکہ اس سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکوں کو ابال کر ان کے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچ آنکھوں میں چلی جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک لگا لیں، جلن کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی پرورش ایسے کریں جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محل کی شہزادیوں کا لباس، آداب اور برتاؤ بہترین ہوتا ہے۔ ان کو نامحرم کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کیسے اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے جسے جہاں چاہے ڈالا جا سکتا ہے۔ عورت کے مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف ڈھانپ کر محرم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ شریعت ایسی ہے کہ مرد و عورت کی بے پردگی نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جوان عورت کو بغیر پردے کے باہر گھومنے کی اجازت دی جائے؟ بالکل نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ کل قبر بہت مشکل حالات پیدا کر دے گی۔ ضروری نہیں کہ صرف زیورات ہی چمکیں، حیا کا لباس بھی نکھار لاتا ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں اور انار کا رس پئیں۔ صبح کے وقت پودینے اور لیموں کا پانی پینے سے نظام ہضم ٹھیک رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جاپانی پھل کھلایا جائے تو وہ جلد شفا پاتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جلنے والے نشانات پر ایلو ویرا جیل لگانے سے جلدی تیزی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ کھیروں کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی جلن کم ہوتی ہے اور سوجن میں بھی راحت ملتی ہے۔ مچھلی کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی کارکردگی میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے درد کو کم کرنے کے لیے تل کا تیل استعمال کریں اور ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور ماہواری کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا کلونجی ملانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو دہی میں کھیرا ملا کر کھائیں، اس سے مسئلہ دور ہو جائے گا۔ دودھ کی بلائی میں شکر ملا کر کھانے سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوشی ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس نہر کی بے شمار برکتیں ہیں اور قیامت کے دن میری امت اس کے پاس آئے گی۔ نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں جنہیں میری امت روک نہیں سکے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت ہے۔ جواب مل جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے زمانے میں کیا کیا نئی ایجادات کر لی تھیں۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پینے سے چہرہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ تیز چلنے اور زیادہ محنت کرنے والی خواتین کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے اور جھائیاں نہیں نکلتی ہیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضروری ہے۔ دمے کے مریضوں کو پانی کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو سونف چبانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال سرخ ہو جاتے ہیں، معدہ درست رہتا ہے اور جسم میں توانائی آتی ہے۔ قبض اور بدہضمی دور کرنے کے لیے انجیر کھانا مفید ہے۔ کلونجی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگانے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوتی ہے اور وہ گلابی ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ سنترے کا استعمال معدے کی جلن کو کم کرتا ہے۔ ہری مرچ کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھایا جائے تو بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے دوران روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ خواتین صبح کے وقت سلاد کھائیں، اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد خوراک ہمیشہ کم مقدار میں لینی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔
پانچ پن کے مسئلے کے حل کے لیے جو کا دلیا کھائیں۔ اگر خواتین کے بال زیادہ جھڑ رہے ہوں تو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر لگائیں، اس سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگانے سے موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ اروی ایک ایسی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ اگر پیٹ کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہو تو چینی، سفید چاول اور میدے سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں۔ حیض کی باقاعدگی پانچ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر حیض میں خون کم آتا ہو یا دشت زیادہ ہو تو خواتین کو روزانہ ایک انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے۔ نیند سے اتنا بھی پیار نہ کریں کہ منزل خواب بن جائے۔ ہارنے سے نہ گھبرائیں کیونکہ ہار ایک سبق ہے جو بہترین انسان بنانے کا موقع دیتی ہے۔ ہر وقت جیتنے کا جذبہ رکھیں کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے۔ اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہو تو اپنے طریقے بدلیں، ارادہ نہیں۔ موجودہ وقت اگر مشکل ہے تو آنے والی زندگی ضرور خوشگوار ہوگی۔ کھجور اور اجوائن کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ وہ بچے جو زیادہ روتے ہیں ان کے سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے سکون ملتا ہے اور وہ کم روتے ہیں۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کھانے کی عادت میں مبتلا ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ عصر کے بعد سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ دن کے وقت کم پانی پینے سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور رنگت سانولی پڑ جاتی ہے۔ دن میں زیادہ وقت وضو میں رہنے سے جسم میں برکت ہوتی ہے۔